دیکھیے جو تربیت کا موضوع، یہ تربیت کا موضوع بڑا اپنے اندر وسعتیں رکھتا ہے، بڑی دور تک اس کی پہنائیاں۔ یہ تربیت تزکیہ بھی ہے، تعمیر سیرت بھی ہے، کردار سازی بھی ہے، انسانوں کو انسان بنانا بھی ہے، اپنے رب کی طرف چلانا اور بڑھانا بھی ہے، اور رب کی بندگی کے راستے پر پھر اس پورے کلچر کو اپنانا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ پورے 51 سال پہلے کی بات، ایک آدھ دو مہینے کم ہو سکتے ہیں، لیکن پورے 50-51 سال پہلے کی بات، ہم جمعیت کے اندر شامل ہوئے، جس حلقے کے اندر کارکن تھے ہمارے ناظم صاحب، ایک بہت ہی شفیق انسان، اخلاق کا مرصع اور ہر حوالے سے ایک پیمانہ انسان ہے۔ وہ ہمیں ہر دوسرے یا تیسرے مہینے قبرستان لے کر جایا کرتے تھے۔ طریقہ واردات ان کا یہ تھا کہ محلے کی بستی کی مسجد میں ٹھیک رات کے 12 بجے ہم کو بلاتے تھے۔ ہم اس پورے حلقے کے اندر 5-6 کارکن تھے، ہم ان کی پکار پر لبیک کہتے تھے۔ مسجد میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ہمیں قبرستان کی طرف کشا کشا لے جاتے تھے، اور ہم سب کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ کوئی آپس میں بات نہیں کرے گا، اپنی ہی سوچ اور فکر کے اندر اپنے ہی حوالوں سے اپنے آپ میں گم ہو کر اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرے گا۔ خاموشی کے ساتھ قبرستان پہنچتے تھے۔ ایک اندھیری رات، میرا تاثر یہ ہے، میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے یہ پوچھ سکتا، ایک اندھیری رات وہ اس کے لیے منتخب فرماتے تھے۔ روشنی تو ویسے بھی نہیں اس زمانے میں ہوتی تھی، لیکن جب چاند کی روشنی بھی نہ ہو تو چاروں طرف اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ ہاتھ میں ان کے ٹارچ ہوتی تھی۔ قبرستان میں وہ داخل ہوتے تھے، ایک قبر کے سرہانے ہم کو کھڑا کرتے تھے، وہ قبر کے جو ڈہ گئی ہو، وہ قبر کے جس کے اندر جھانکنے سے ہی آدمی کو خوف لاحق ہوتا ہو، اپنی ٹارچ سے وہ اس قبر کے اندر لائٹ روشنی ڈالتے تھے، اور پھر ہم سے بآواز بلند یہ پوچھتے تھے، تم کیریئر کی تلاش میں ہو نا؟ یہ ہے تمہارا کیریئر، تم روشن مستقبل چاہتے ہو، تمہارا مستقبل یہاں سے ہو کر گزرے۔ ایک توانا آواز، ایمان سے لبریز آواز، تعلق باللہ کی فدائی آواز، آخرت کی فکر اور جوت جگانے والی آواز۔ اس کے بعد وہ اگلی قبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ 5-6-7 قبروں کی طرف جاتے ہوئے یہی کلمات وہ دہراتے تھے، تم روشن مستقبل چاہتے ہو، یہ ہے تمہارا مستقبل، تم کیریئر بنانا چاہتے ہو، یہ ہے تمہارا کیریئر۔ وہاں سے جب واپس لوٹتے تھے پھر ہدایت اور حکم یہی تھا کہ سب خاموش سفر طے کریں گے۔ واپس اسی مسجد میں آتے تھے، واپس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت بہت بڑا موضوع، انسانی جسم و جان اور اس کے اعمال کا زنگ چھڑانے کے لیے، انسان کو راہ راست پر بھٹکے ہوئے انسان کو بار بار راہ راست پر لانے کے لیے فکر آخرت بڑا موضوع ہے۔ لیکن موت کی یاد اس سے برے برے اور اس سے پہلے ایک ایسا موضوع ہے جس سے تعلق اور مس کبھی کم نہ ہونا چاہیے۔ اس موت کی یاد کے نتیجے میں زندگی اثر نو ترتیب پاتی ہے۔ اس موت کے گڑھے کو دیکھ کر اور اپنے ایک نشان منزل کو پا کر انسانوں کے اندر وہ خیالات ابھرتے ہیں کہ لٹریچر پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، اس موضوع پر احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہوئے انسان ایسے عزم باندھتا ہے، ایسے ذوق اور شوق کے مظاہرے کی طرف چل پڑتا ہے، اور ایسے ارادوں کی پختگی کے حوالے سے فیصلے کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی میں تغیر پیدا کرتے ہیں، جو اس کی زندگی کو انقلاب سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ انقلاب دل و دماغ کے نہان خانہ میں پورے طریقے سے مرتب نہیں ہوا ہے، اگر اس انقلاب نے میرے دل کو نہیں جیتا ہے، میرے دماغ کو مسخر نہیں کیا ہے، تو میں ایک انقلابی کی حیثیت سے کتنے ہی جھک ماروں انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ انقلاب
فرزندان توحید کا انقلاب، شمعائے رسالت کا انقلاب، پروانوں کا انقلاب، اور اپنے آپ کو دین کے کامل سپرد اور اسی حوالے سے اپنی پہچان کو اجاگر کرنے کا انقلاب۔ یہ انقلاب آپ کا کل پاکستان اجتماع ہزار لوگوں سے بھرا پڑا ہے، 40-50 ہزار لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب اکیلے بھی یہاں موجود، آپ سب تنہا۔ اسی لیے جو جواب دہی ہے وہ ہر فرد کی الگ الگ ہے، قوموں کو نہیں اٹھا کر بلایا جائے گا، ہر فرد سے علیحدہ پوچھا جائے گا عمر کن کاموں میں گنوائی تھی، جوانی کہاں پر بتائی تھی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اور علم جو حاصل کیا اس پر کس حد تک عمل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے، جنبش نہ کر سکے گا انسان جب تک کہ اس سے یہ 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں اور ان کا جواب نہ حاصل کر لیے جائے۔ موت کی یاد کے حوالے سے، زیارت قبور کے حوالے سے انسب یہی ہے، یا تو کوئی ویسا ناظم ہو جس ناظم کو میں نے ذکر کیا، جس کی ہدایت پر لوگ 100% عمل کرتے ہوں، ورنہ ہر شخص اپنا ناظم خود بن جائے، اپنے کارکن کی حیثیت سے اپنے ناظم کے آگے کورنش بجا لائے اور اپنے ناظم کے حکم پر کشا قبرستان کی طرف چل پڑے۔ اکیلے اور تنہائی کے حوالے سے ایک مراقبہ جس کو کہتے ہیں، مل جل کر مقاصد سے ہم آہنگی جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف چلے۔ یہ رویے جمعیت سکھاتی ہے، جمعیت بتاتی ہے اور اسپیل آؤٹ کرتی ہے، اور یہ رویے تزکیے اور تربیت کی طرف اور کردار سازی کی طرف لے جاتے ہیں۔